جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم تنته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ علق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسانوں کو وہ علم دیا جسے انسان نہیں جانتا تھا، اور سکھائی انسان کو وہ باتیں جس سے وہ ناواقف تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، صحیح راہ پر ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ او امر بالتقوی، جو پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اور وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، جو اس کے دوست احباب ہیں، جو اس کے حامی اور مددگار ہیں، ان کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ لہذا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ ہے اس سورۃ مبارکہ کا جو میں نے ابھی ترجمہ کیا۔ اس سورۃ مبارکہ کی تمہیدی کلمات یہ ہے کہ وحی الہی کا آغاز اسی سورۃ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اس سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ ابتدائی 5 آیات ہیں، اور اسی پر تمام امت اور ائمہ مفسرین کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی گئی۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسی سورت کو نازل کیا گیا؟ پہلا موضوع تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی کیفیت اور حالات کا بیان کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی اور حالات کیا ہوئے، اور پھر انسان کی اس کمزور اور غلط فطرت کا بیان ہے کہ جس قدر اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اللہ کے انعامات کی بارش ہوں، اس کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جتنی اللہ کی نعمت اس کے پاس آتی ہے مزید اور سرکش انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مشرکین مکہ میں سے خاص اشقیاء کی شقاوت کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے سخت رہے ہیں اور وہ بدبخت ہیں جو جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ابو جہل ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں نماز ہی پڑھ لیں۔ دعوت کی تو بہت بڑی بات ہے، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جائیں اور نماز وہاں پر ادا کریں۔ اس سورت مبارکہ میں اس کی شقاوت کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ حق تعالی شانہ عمن والہ کے عذاب اور قہر کی وعیدیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے علم اور نظر سے اس کی بدبختی کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ سے اس کا عمل کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جہنم کے فرشتے ایسے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر اور گرفت کا منظر دکھایا ہے، اور قہر اور غضب جو اللہ کا نازل ہوا ہے اس کا آغاز تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ تمام بدبخت اشخاص، یہ تمام اشیاء اور بدبخت غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ابو جہل بھی زخمی ہوا، اور اس کا سر قلم کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کان میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر حاضر ہوئے۔ تو کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن آخر انجام اتنا بھیانک ہوا ہے، ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ اور حرم مکہ میں جن بختوں کے نام لے لے کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی، وہ سب مارے گئے اور ان کی لاشیں بدر کے ایک کنویں میں ڈال دی گئی۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حکومت نے چاہا کہ یہاں پر کوئی ٹویل لگا دی جائے، اور تاکہ وہ پوری زمین جہاں پر بدر کی جنگ ہوئی تھی، اور بالخصوص وہ سرزمین جہاں پر مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈلوا دی تھی، تو وہ بنجر پڑی ہوئی ہے۔ تو حکومت نے یہ چاہا کہ اس بنجر زمین کو کاشتکاری کے لیے تیار کیا جائے، تو اس کے لیے ٹویل مہیا کیا گیا، لیکن ٹویل ایسا لگا، اس کا تعفن اور اس کی بدبو ایسی پھیلی کہ حکومت کو بند کرنا پڑا۔ تو بہرحال یہ ان کی بدبختی کا انجام ہے کہ غزوہ بدر میں سارے کے سارے اشخاص مارے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ نکتہ بھی یہاں ایک اہم ہے کہ شروع صورت میں قرات اور تعلم کی دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اقرا، اور سیکھنے اور سکھانے کی دعوت دی گئی، اور سورت کی انتہا جو ہوئی ہے اس میں نماز اور بارگاہ خداوندی میں سجود اور امر بالتقرب کے مضمون پر کی گئی۔ آخر میں جو سورت ہے، سورت کے آخر میں فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ سجدہ بھی کیجئے اور اللہ کے قرب کو حاصل کیجئے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ انسان کی کامیابی اور فلاح کی ابتدا قرات اور علم سے۔ انسان اگر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس کی منزل اور مقصود عبادت اور قرب خداوندی ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ ترقی کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی منزل اور مقصود دراصل عبادت اور قرب خداوندی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی ہے کہ تاکہ انسان دنیا میں جائے اللہ کی عبادت کرے۔ تو اس طرح وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب پر یہ سورت ختم فرمائی گئی۔ اب اس سورت مبارکہ کی تشریح یہ ہے، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ وحی کا آغاز سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات یعنی اقرأ بسم ربک الذی سے لے کر ما لم یعلم تک کے نزول سے ہوا، اور جمہور صحابہ اور روایات صحیحہ سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آغاز وحی سب سے پہلے ہوئی ہے وہ اس سورت مبارکہ کی 5 آیتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں نماز چونکہ لوگ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل طور سے نازل فرمائی۔ تو سورتوں میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہوئی سورہ فاتحہ۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو مکمل طور سے نازل فرمایا، اس لیے کہ نماز میں ضرورت تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کی اولیت کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سورت جو نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مکمل سورت جو نازل کی گئی دراصل وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ تو سورہ علق کی جو 5 آیتیں وہ پورے سورت نازل نہیں کی گئی تھی، صرف 5 آیتیں نازل کی گئی۔ ان 5 آیات کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے سلسلہ وحی منقطع رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی سورت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس انقطاع کو فطرت وحی کہتے ہیں، یعنی وہ زمانہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اسے فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے وحی کے منقطع ہونے کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا المدثر،
چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سورہ مدثر کی نزول میں روایت بیان کی گئی ہے ان کا یہی مفہوم ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی سورت جو نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایھا المدثر ہے، سورہ مدثر نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت زمانے کے بعد وہی انقطاع کے بعد جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ دراصل سورہ مدثر کی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی نزول کی کیفیت، یعنی سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں، اور یہ راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کو لیا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہل وحی کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ خواب نظر آنے لگے، رات کو آپ سوتے تھے اور پاکیزہ خواب نظر آتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب نہ دیکھتے جو روز روشن کی طرح سچ ہو کر ظاہر نہ ہوتا ہو، رات کو جو دیکھتے اور بعینی وہی سچ ہو جاتا صبح۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی سے محبت پیدا ہوئی، آپ نے چاہا، آپ کے دل نے چاہا کہ کوئی گوشہ نشینی اختیار کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس گوشہ نشینی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا قیام کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ وہاں تنہا قیام فرماتے اور وہاں کئی رات عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کبھی گھر آتے اور اس خلوت کے لیے دوبارہ توشہ لانا مقصود ہوتا تو آتے اور توشہ لے کر پھر واپس چلے جاتے۔ چنانچہ آپ غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے اور پہلے کی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن جب آپ غار حرا ہی میں تھے تو یہ پیغام حق آپ پر نازل ہوا۔ چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے، اقرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس دباؤ کے مقابلے میں مجھے بھی کوشش کرنی پڑی۔ جب انسان کسی کو بھیجتا ہے تو اس کو چھڑوانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو جیسے ہی فرشتے نے دبایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دباؤ کے مقابلے میں کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے جھوڑ دیا اور پھر کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے جواب پھر وہی دیا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر بھیجا اور میں نے بھی دباؤ مٹانے کی کوشش کی، پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر تیسری بار پکڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دبا دیا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سیکھ کر واپس لوٹے، مگر آپ کا دل لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور آپ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبل اڑھایا، آپ کا خوف دور ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی فرمایا کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور تکلیفیں برداشت کر کے بھی حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، اور یہ ورقہ ابن نوفل یہ عہد جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، اس لیے کہ اصل دین جو تھا وہ نصرانی تھا، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا۔ تو جو نصرانی دین اختیار کر رہے تھے وہ راہ ہدایت پر تھے، اور ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں انجیل کو مشیت ایزدی کے مطابق لکھتے تھے، اور اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا تھا وہ پورا واقعہ بتلا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، یا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے باہر نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جو وہ چیز لایا ہو جو آپ لائے ہیں، مگر اس سے ضرور عداوت و عناد کیا گیا، اس سے دشمنی کی گئی، اور وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، ہیلپ کروں گا، نصرت کروں گا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانہ انقطاع وحی کی حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور جب یہ میں نے منظر دیکھا تو مجھ پر رعب سا چھا گیا، اور میں گھر واپس آیا اور مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جیسے ہی مجھے کمبل اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھ، قم فانذر، اور لوگوں کو خوف خدا سے ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کی بزرگی بیان کر، اور اپنے رب کی بزرگی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور نجاست سے دور رہ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور نجاست سے دور رہ۔ اور اس کے بعد تو وحی کا سلسلہ خوب شروع ہو گیا اور لگاتار ہوتا رہا۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ 5 آیات سب سے پہلے آیات ہیں سورہ علق کی، جن سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے کی طرف سے اقراء کے خطاب کہ پڑھو، اور حکم کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ما انا بقاری، میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھ سکوں، اس کے جواب کے طور پر وحی الہی کا آغاز انہی کلمات سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ یعنی آپ کو قرات اور پڑھنے کا حکم بارگاہ رب العزت کی طرف سے آپ کی صلاحیت اور قدرت کی بنا پر نہیں دیا گیا، بلکہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور اس کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اور کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، تو اسی نام سے آپ پڑھیے۔ تو جو ذات عدم سے وجود عطا کرنے والی ہے، یعنی جو پہلے نہیں تھے اب وہ وجود پیدا کرنے والی ہے، وہ ایک جاندار اور حس اور شعور رکھنے والے انسان کو قرات کا وصف کیسے نہیں عطا کر سکتی، کیسے نہیں سکھا سکتی؟
بس پڑھی آپ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے یا تبرک حاصل کرتے ہوئے، یعنی بسم اللہ کہو فی قرآن پڑھو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اسمی ربی کا میں با زائدہ ہو، یعنی اپنے رب کے نام کو پڑھو۔ اس موقع پر اسم ربی کا فرمایا، اسم اللہ نہیں فرمایا، اللہ کے نام سے پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ذات واجب الوجود کا اسم مخصوص ہے۔ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو مستجمی کمالات ہو، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور ذات کی معرفت کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کے آثار اور صفات پر غور کیا جائے، اور صفات میں سے ہم سے واضح ترین تعلق صرف تخلیق اور ربوبیت کا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا، نہ اللہ کو کسی شخص نے دیکھا ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہے، ان صفات کے ذریعے سے انسان نے اللہ کو پہچانا ہے، اور صفاتی نام میں جو مخلوق کے سب سے زیادہ نزدیک ہے وہ دراصل ہے تخلیق اور ربوبیت۔ کہ کوئی تو ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور کوئی تو ہے جو اس کا رب ہے، جو اسے پال رہا ہے، اسے پوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اور ربوبیت کا جو اثر ہم پر نمایاں ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ تمام ممکنات زوال پذیر ہیں۔ جتنی بھی ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو تمام ممکنات زوال پذیر ہے، اور ممکنات کا زوال ان کے حادث ہونے کی طرف نشانی ہے کہ جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لہذا حادث کے پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے والا ایسا ہو جو ازلی ہو، ابدی ہو، اور نقصان اور زوال اور تغیر احوال کی آمیزش سے پاک ہو۔ تو انسان کی تخلیق کو دیکھ کر، اس کی ربوبیت کو دیکھ کر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً یاد آ جاتے ہیں کہ واقعتاً اس کو چلانے والا اور اس کو مرحلے کو تدریجی اعتبار سے مکمل اور تکمیل تک پہنچانے والا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اس لیے معرفت ذات کے لیے معرفت ربوبیت لازم ہے۔ الذی خلق، جس نے کہ پیدا کیا، یہ رب کی صفت ہے جو رب کے معنی کی توضیح کر رہی ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ تخلیق ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تخلیق جو ہے ربوبیت کا تقاضا ہے۔ جب کسی ذات نے انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کو صحیح منہج پر اور صحیح تدریجی اعتبار سے منزل مقصود تک پہنچانے کے کام بھی اسی کا ہے۔ کہ ربوبیت کے معنی ہی ہے کسی چیز کو عدم یا نقص سے کمال کی طرف تدریجاً لایا جائے۔ یہاں خلق کا مفعول مذکور نہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا، تاہم ہم چیز کی مخلوقیت معلوم ہو جائے، ہر چیز معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر کوئی خاص مفعول ذکر کیا جاتا تو شبہ ہوتا شاید اسی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور دوسری چیزیں یا تو مخلوق ہی نہیں یا کسی دوسری کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یوں کہا جائے کہ خلق اگرچہ فعل متعدی ہے لیکن اس فعل لازم کی طرح استعمال کیا گیا ہے، گویا الذی خلق سے مراد ہے وہ خدا جس کی صفت مخصوص تخلیق و تکوین ہے، کسی دوسرے میں اس صفت کا پائے جانا ممکن ہے۔ خلق الانسان من علق، اب اللہ فرما رہے ہیں انسان کو پیدا فرمایا۔ پہلے جملے سے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے کیا چیز پیدا کی، اس لیے تو مفعول تو ذکر نہیں۔ اس سوال کا جواب اس جملے میں دیا گیا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ساری کائنات کا مجموعہ ہے،
جو کچھ اس بڑے سنسار میں موجود ہے وہ سب انسان میں موجود ہے، اس لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے کہ جو ساری کائنات میں موجود ہے وہ انسان میں موجود ہے۔ پس انسان کو پیدا کرنے کے یہ معنی ہوئے سارے جہاں کی ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انور ذات و صفات کی قابلیت رکھتا ہے، معرفت کا مستحق ہے، اور معرفت خداوندی ہی تخلیق کائنات کی غرض ہے۔ پس آیت میں انسان کے خصوصی ذکر کی وجہ سے انسان کے شرف کو ظاہر کرنا اور یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان ہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ عبادت کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے انسان ہی تکالیف شرعیہ کا مکلف ہے اور قانون الہیہ کا مامور اول ہے، اسی کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے جو احکام ہے اس پر چلو، اور وہی دوسروں کے حال اپنے حال میں فرق سمجھتا ہے۔ پس اپنے حالت کے تغیر کو دیکھ کر سانے کی ہستی پر استدلال اس کے لیے معرفت الہی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ ہے۔ اپنی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے کوئی نہ کوئی سانے عالم جس نے پورے عالم کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہچانے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کریں، اور اسی لیے اس کی تخلیق کا بیان ہے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔